میں کون ہوں؟ تم جب اس سوال کا جواب ڈھونڈنے جاتے ہو تو سب سے پہلے اپنے ایکشن سے، اپنی ڈوئنگ سے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو۔ میں کسان ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں تاجر ہوں، میں مزدور ہوں، میں وکیل ہوں۔ یہ ہے ہیومن بینگ کا وہ حصہ جو ہیومن ڈوئنگ کہلاتا ہے۔ انسان جب کل بینگ کو ملحوظ رکھے بغیر اس ایک جزو سے خود کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے تو وہ اپنی شناخت کو اپنے کاموں سے جوڑ دیتا ہے۔ دوسری پرت جس پر ہم نے کل بات کی تھی وہ ہے تھنکنگ، اپنی سوچوں سے خود کو شناخت کرنا۔ اور تیسری اور گہری پرت ہے تمہارے ایموشنز، جذبات۔ ایموشنز کا مگر غور سے مشاہدہ کرو تو دیکھو گے کہ یہ اصل میں تھاٹس ہی کا وہ نتیجہ ہے جو جسم میں اپنا اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تم کسی ایسے شخص کے بارے میں یا کسی واقعے سے متعلق سوچ رہے ہو جس سے تمہارا جھگڑا ہوا تھا، یا کوئی ایسا موقع جب تمہاری حد تک ہوئی تھی، تو جسم میں اس کا نتیجہ جس جذبے کی صورت میں ہوتا ہے وہ ہے غصہ۔ اسی طرح جب تم کسی ایسے عزیز اور پیارے کے بارے میں سوچتے ہو جس سے تمہیں بہت محبت ہے تو اس سے خوشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو جسم میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ جذبہ ایک بہت ہی لطیف قسم کا فینومینن ہے۔ اس کو اپنے جسم کے پورے میکینزم میں پہلے تو ڈھونڈنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تھاٹس اور ایموشنز کا باہمی تعلق ایک دوسرے پر انحصار کا ہے۔ اگر تم مسلسل غصیلی سوچیں سوچتے رہے ہو تو اس کے نتیجے میں غصہ، چڑچڑاپن پیدا ہوگا جسے تم پہچان بھی لیتے ہو۔ لیکن اس سے الٹ بھی ہوتا ہے کہ کوئی جذبہ ہے جو تمہارے جسم کی کیمسٹری میں اپنا کردار ادا کرے جا رہا ہے، مگر تم اسے کوئی نام نہیں دے پاتے۔ ایسا ایموشن یا جذبہ اس وقت تک تم نہیں پہچان سکتے جب تک کہ یہ تھاٹ نہ بن جائے۔ جذبہ جب تھاٹ میں ڈھلتا ہے تو اسے تم پہچان لیتے ہو، اور جب سوچ ایکشن میں ڈھلتی ہے تو اسے دوسرے پہچان لیتے ہیں۔ اس کو یوں کہہ سکتے ہو، جذبہ تمہاری گہری ترین انا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا بنتے ہو اس کا انحصار نہ تمہارے ایکشنز پر ہے نہ تمہاری سوچوں پر، بلکہ اس کا دار و مدار ہے تمہارے جذبے کی شدت پر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جذبے کی شدت کو گہرا ترین کر کے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ جذبہ بھی تمہیں ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ تم کون ہو یہ نہیں طے کر سکتا، کیونکہ یہ بھی بہرحال تمہاری انا کی ہی شکل ہے، بس تھوڑی گہری شکل ہے۔ چاہے یہ جذبہ محبت کا ہو، جنسی جذبہ ہو، غصہ ہو یا نفرت ہو، جذبہ اصل میں تمہاری انا کی ڈائریکشن کا نام ہے۔ غصے کا جذبہ تم پر غالب ہے تو سوچوں اور ایکشنز میں اسی کا اظہار ہوگا۔ جذبات، ایموشنز بہت طاقتور چیز ہیں۔ اس سے تم بڑے بڑے سراب تخلیق کر سکتے ہو۔ جذبہ ایسی طاقتور چیز ہے کہ تم کسی خواب کو بھی سچ بنا سکتے ہو۔ سیلف ہیلپ انڈسٹری لا آف اٹریکشن اور اس طرح کے جو دیگر تصورات رکھتی ہے، وہ اصل میں اسی انرجی کو استعمال کرنے کے طریقے ہیں، گر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو پانے کی خواہش تم میں غالب ترین جذبہ بن جائے تو تم اس چیز کو پا لیتے ہو، چاہے یہ چیز کتنی بھی بڑی، کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو۔ ہیپناٹزم میں اسی جذبے کی طاقت کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ کتنے ہیپناٹسٹ ماہرین ہیں کہ جو کسی بھی انسان کو ہیپناٹائز کر کے یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ وہ انسان نہیں، کوئی بلی ہے۔ ہیپناٹائز حالت ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس میں ایکشنز اور تھاٹس دونوں انرجیز خاموش ہو جاتی ہیں، صرف جذبے، ایموشن کی طاقت رہ جاتی ہے۔ اور جذبے کی طاقت کے بارے میں ایک بات جان رکھو، یہ طاقت بالکل اندھی طاقت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان صرف جذبات کی بنیاد پر جینا شروع کر دے تو وہ زندگی کے باقی تمام پہلو اور مظاہر کو دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ ہیپناٹزم میں بھی بنیادی طور پر یہی ہی ہوتا ہے
کہ انسان کے اندر کسی ایک ایموشن کو کسی طرح انسٹال کر دیا جاتا ہے جس سے اس کی باقی تمام فیکلٹیز معطل ہو جاتی ہے۔ یورپ کے ایک ملک میں ایسا ہی ایک حادثہ ہوا جس کے بعد وہاں ہپناٹزم کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ایک یونیورسٹی کے 4 اسٹوڈنٹس تھے جو ہپناٹزم کی کسی کتاب کو پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اس کتاب میں پڑھا کہ جو بھی آپ ہونا چاہتے ہیں اس طرح کا جذبہ اگر خود میں پیدا کر لو تو تم وہی ہو جاتے ہو۔ انہوں نے اس کتاب کے اصولوں کو آزمانے اور ان پر تجربہ کرنے کا سوچا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ایک کو انہوں نے بستر پر لٹایا اور باقی تینوں نے اسے سجیشنز دینا شروع کیے کہ تم بے ہوش ہو گئے ہو۔ کافی دیر تک وہ اسے سجیشن دیتے رہے اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ شخص واقعی بے ہوش ہو گیا۔ اسی تجربے کے دوران ہی بے ہوشی کی حالت میں ایک لڑکے نے ایسے ہی مذاق میں اس لڑکے کو کہا کہ تم مر گئے ہو، اور وہ لڑکا مر گیا۔ اس پر پھر بعد میں مقدمہ چلا اور ہپناٹزم کو ممنوع قرار دیا گیا۔ وہ لڑکے اپنے دوست کو مارنا نہیں چاہتے تھے، مگر انا پوری شدت کے ساتھ اس جذبے سے اگر چمٹ گئی کہ میں مر گئی ہوں تو جذبہ ایسی طاقتور چیز ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ لیکن اس بات کو سمجھو کہ یہ جذبہ یا جذبے کی شدت آپ کی اپنی ہی تخلیق کرتا ہے۔ کسی تھاٹ کو شدت کے ساتھ دہراتے رہیں تو وہ جذبہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی انا ہی کا ایکٹ ہے، اور انا اصل سراب ہے۔ تمہاری حقیقت، زندگی کی حقیقت، مذہب کی حقیقت، خدا کی حقیقت، الٹیمیٹ ریئلٹی کی حقیقت، روحانیت کی حقیقت، یہ سب انا کی سرحد سے باہر کھڑی ہوئی حقیقتیں ہیں۔ صوفی جو ان حقیقتوں تک پہنچتا ہے تو وہ نہ بطور ہیومن ڈوئنگ اس مقام پر پہنچتا ہے، نہ بطور ہیومن تھنکنگ اس مقام کو پاتا ہے، نہ بطور ایموشنل اینٹیٹی اس سچ کو چھوتا ہے۔ وہ جب انا کی ان تینوں پرتوں سے ماورا ہوتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، تو ہی وہ ان حقیقتوں کو پاتا ہے۔ تم نہ جذبہ ہو، نہ سوچیں ہو، نہ ایکشن ہو۔ تم وہ ہو جو سوچتا ہے، جو کرتا ہے، جس میں جذبہ ہے۔ تم نہ ایموشن ہو، نہ ہیومن ڈوئنگ ہو، نہ ہیومن تھنکنگ ہو۔ تم ہو ہیومن بینگ۔ یہ بینگ درست ہے تو تمہارے ایکشن درست ہوں گے، سوچیں درست ہوں گے، جذبے حسین ہوں گے۔ اگر بینگ کی سطح پر تم نہیں ہو تو خالی سوچیں تمہیں ایتھیسٹ بنا سکتی ہیں، خدا فیل نہیں کرا سکتی۔ تمہارے ایکشن تمہیں دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا سکتے ہیں، دنیا کا سب سے امیر آدمی بنا سکتے ہیں، مگر تمہیں انسان ہونے کے احساس سے جوڑ نہیں سکتے۔ تمہارے جذبے تمہیں ہٹلر بنا سکتے ہیں، خودکش بمبار بنا سکتے ہیں، مگر تمہیں زندگی کا معجزہ نہیں بنا سکتے۔ اس کو یوں دیکھو، تم جھیل ہو، مکمل جھیل۔ اس جھیل کے 4 حصے ہیں۔ 3 حصے ہیں اس کی سطح، جہاں تمہارے ایموشن، سوچیں، ایکشن جھیل کی لہروں کی صورت میں ابھر اور مٹ رہے ہیں، مگر تمہاری اصل، تمہاری حقیقت، تمہاری ریئلٹی سطح پر اٹھ رہی یہ لہریں نہیں، بلکہ اس جھیل کے نیچے موجود بے انت پانیوں کے سلسلے ہیں۔ لہروں سے ماورا ہوتے ہی تم جھیل رہ جاتے ہو۔ لہریں اپنے ہونے کے لیے جھیل کی محتاج ہیں، لیکن جھیل کو اپنے ہونے کے لیے لہروں کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری سوچیں، تمہارے ایکشن، تمہارے جذبے تمہاری بینگ کے محتاج ہیں۔ تمہارا ہونا ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ ان تینوں تہوں سے ماورا ہونا ہے تصوف، وہ مقام کے جہاں جھیل لہروں سے نتھی نہیں رہی۔ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ پھر انسان کچھ کرے گا ہی نہیں، بلکہ ان سے ماورا ہو کر جینے لگو گے تو جو کرو گے وہ درست ہوگا، جو سوچو گے وہ درست ہوگا، جو جذبہ تم میں ابھرے گا وہ راست ہوگا۔ صوفی ہونا یہ نہیں کہ اس میں جذبات نہ ہوں گے، اس میں ایکشن نہ ہوں گے، اس میں سوچیں نہ ہوں گی، بلکہ معاملہ اصل میں اس کے الٹ ہے۔ اب اس میں جو جذبہ ہوگا وہ صالح ہوگا، جو سوچ ہوگی وہ مثبت ہوگی، جو ایکشن ہوگا وہ درست ہوگا۔ اب انسان سوچوں کا غلام نہ رہا، سوچیں اس کی غلام ہو گئی۔ اب انسان اپنے افعال سے آئیڈینٹیفائیڈ نہ رہا، جذبے کا قیدی نہ رہا۔
یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی عظیم بڑا ایکٹر ہو، جب ایکٹر کو پتا ہو کہ وہ اچھا ایکٹر ہے تو وہ جو بھی کردار نبھائے گا وہ اس میں جان بھر دے گا۔ کبھی نوٹ کیا جب تم اپنی فیملی سے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہو، جب دوستوں کے ساتھ گپے مار رہے ہوتے ہو، تو گفتگو میں نہ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، نہ سلیقہ، نہ زبان و بیان کا اصول ہوتا ہے، نہ ادب آداب کی پرواہ۔ لیکن اگر سامنے لائٹس لگا دی جائیں، کیمرہ رکھ دیا جائے اور پھر تم فیملی سے بیٹھے بات کر رہے ہو یا دوستوں سے گپے مار رہے ہو، تو اب تمہارے چلن میں ایک عجیب سا جمالیاتی رکھ رکھاؤ ہوگا۔ کیا ہوا؟ بس پتہ چل گیا کہ تم ایکٹ کر رہے ہو۔ یہ دنیا بھی ایک سٹیج ہے جس پر تم اپنا اپنا کردار نبھا رہے ہو۔ یہ کردار بھدا، بوجھل، دکھی اور افسردہ بس اس لیے ہو گیا ہے کہ کردار کے ساتھ خود کو ایک سمجھ لیا ہے۔ یہ احساس تم میں نہیں رہا کہ تم ایکٹ کر رہے۔ صوفی اپنی انا کو، اپنی شخصیت کو مکمل طور پر سمجھتا ہے، وہ اپنے ایکٹ کو سمجھتا ہے، اس لیے اس کے ہر ایکشن میں حسن ہوتا ہے۔ سوچیں اس انزائٹی اور ڈپریشن نہیں دیتی، ایموشنز اس کی جھیل کے پانیوں کو اتھل پتھل نہیں کرتے۔ تم سوچتا دماغ نہیں، ایکشن کرتا جسم نہیں، جذبات میں الجھی ایگزسٹنس نہیں، بلکہ ان سب کے ساتھ اور ان سب سے ماورا ایک حقیقت ہو، حتمی حقیقت۔ یاد رکھو، کرنے سے سچ نہیں ملتا، چیزیں مل سکتی ہیں، سوچنے سے علم مل سکتا ہے، سکوت نہیں، جذبات سے بڑی کامیابی پائی جا سکتی ہے، حتمی سچ نہیں۔